سر میرا یہ کویشچن ہے کہ تاریخ کو پڑھا جائے تو اختلافات ملتے ہیں ہر قوم کو، مطلب باقی ساری قوموں سے، لیکن جو ہے نا ایک اختلاف جب کوئی حضور کے مطلب صفات اور ان کی ذات میں اختلاف کرتا ہے تو پڑھتے ہوئے بھی دل کو تکلیف ہوتی ہے. تو بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ بندہ کتاب بند کر دیتا ہے کہ اس کو نہیں پڑھنا، لیکن کیا اس سے بھی کچھ بہتر ہے جو کیا جا سکتا ہے؟ اگر آپ غور کرو تو آپ مسلمان نہیں بلکہ جتنی بھی کافروں نے ایسٹیمیٹ دیے ہیں پروفٹ کے، وہ ٹاپ پہ دیے ہیں. جیسے 100 گریٹ پیپل میں سب سے پہلا نام میرے آقا و رسول کا ہے. کارلائل نے کتاب لکھی ہیروز اینڈ ہیرو ورشپ. ہم ان کے اس خوبی اظہار کے محتاج نہیں ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے ہمارا رسول کیا ہے، ہمیں پتہ ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص اٹھتا ہے کہ آپ کے نبی کو یہ علم تھا، یہ نہیں تھا، علم غیب تھا، نہیں تھا. ایکچولی دیز آر ویری ڈیکیڈنٹ، پرانے زمانے کے کوشچن ہیں جو صرف فتنہ و فساد کے لیے اسلام میں لائے گئے. ورنہ ان سوالوں کا میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ اگر میں ساری زندگی پڑھتا رہا ہوں، اگر مجھے کہا جائے نا کہ میں نبی علیہ السلام کا کوئی رینک مقرر، تو میں نہیں کر سکتا، مجھے میں ہے ہی نہیں. بس فرض کرو خدا نے کہا کہ تمہارا نبی خلق عظیم کا حامل ہے. یہ یاد رکھیے کہ میں اگر خلق عظیم کہوں گا تو مجھے پتہ ہوگا کہ میرا مطلب کیا ہے، اور اگر اللہ کہے کہ خلق عظیم کا حامل ہے تو میں کہاں پلیس کروں گا؟ اللہ کے نزدیک خلق عظیم کیا ہوتا ہے؟ میں اگر کہوں کہ خدا نے یہ اللہ کے رسول میں یہ بات ہے، وہ کم ہے. مگر اگر خدا یہ کہے وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے نبی ہم نے ہر چیز تیری رضا پہ چھوڑ دی، ہم اسے پورا کریں. پھر خدا کے رسول کا خود کلام ہے، خود حدیث قدسی ہے، واللہ موتی وانا قاسم، اللہ عطا کرنے والا ہے. اور مختصر ترین میں جس نتیجے پہ پہنچ سکوں ساری زندگی کے مطالعے، اور میرا مطالعہ محدود نہیں تھا، A to Z جتنا کچھ انسانوں نے پڑھا لکھا، میری کوشش رہی کہ میں اس سے آشنا رہوں. مگر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرے ذہن میں صرف 2 لفظ آ رہے ہیں کہ خدا کی عبادت لا شریک ہے اور محمد رسول اللہ کی محبت لا شریک ہے. بس اس کے علاوہ میرے ذہن میں کوئی مقام نہیں اور سے ہماری زندگی کے مقاصد ہے. ہاں اگر کوئی شخص یہ کہے گا کہ محمد اللہ کے شریک ہیں تو میں نہیں قبول کروں گا. ہمارے 2 اسٹیٹس ہیں، آگے وہ زمین کا مالک ہے، آسمان کا، وہ تو کہتا ساری کائنات میں نے اس لیے پیدا کی، اس شخص کے لیے پیدا کی کیونکہ وہ آسمانوں پہ احمد کہلواتے، زمین پر محمد کہلا. آسمانوں پہ وہ خدا کی تعریف کرنے والے، اور ایسی کسی نے تعریف کی نہیں، اور زمینوں پہ اس کی سب تعریف کرنے والے، ایسی تعریف جو کوئی اور نہیں کرے گا، نہ کر سکے گا. ایوری از باؤنڈ. ایون ٹوڈے آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے بدترین دشمن بھی جو ہمارے اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں، وہ پروفٹ کے خلاف ایک ہی بات کہتے ہیں. مجھے پتہ ہے برے دل سے کہتے ہیں، سڑ کے کہتے ہیں، بٹ دے ہیو نو پوائنٹ ٹو سے کہ یہ پروفٹ میں یہ تھا اور یہ خامی تھی، وہ خامی تھی. یہ جو اعتراض کرتے ہیں نا پروفٹ، یہ میرے خیال کو بہت مین قسم کی انٹلیکٹ ہوتی ہے. میں ہارٹ نہیں کہتا، انٹلیکٹ. ایک تو ان کی تعلیم بھی تھوڑی ہوتی ہے، ظرف اس سے بھی تھوڑا ہوتا ہے. آئی تھنک دے آر پرسنلی جیلس آف دی پروفٹ. کسی وقت بڑی خوبصورت کسی ہستی سے جیلسی بھی تو ہو سکتی ہے، ہمیں محبت ہو رہی ہے ان کو نہ، اور ان کو جیلسی ہو رہی. میں بڑے سے بڑے عالم دیکھے نہیں جی، یہ خاص کر کچھ عالم ایسے ہیں، جیسے ایک شخص نے، یہ ایک مثال دے رہا ہوں کہ ایسے بھی لوگ موجود ہیں کہ جب جنگ احزاب میں مال غنیمت تقسیم کی تو ایک چگی داڑھی والا چھوٹی سی، اس کا حلیہ خاص طور پہ لکھا ہوا ہے حدیث میں کہ چنی سی آنکھوں والا، پتلے ناک والا، چھوٹے ماتھے والا، چھوٹی چھوٹی داڑھی رکھا، آپ کو بڑی نظر آ جائیں گے آس پاس. تو اس نے کہا ہے محمد انصاف کا. جب مال غنیمت بانٹ رہے تھے تو اس نے کہا ہے محمد انصاف کا. محدثین لکھتے ہیں اللہ کے رسول کا چہرہ سرخ ہو گیا، اتنا غصہ آیا آپ کو، مگر پھر بھی آپ نے تحمل سے جواب دیا
کہ اگر محمد انصاف نہیں کرے گا تو آسمان و زمین میں انصاف کون کرے گا اگر محمد نہیں کرے گا. مگر آپ اس بڑے برین کے پیچھے کیسے جا سکتے ہو؟ ہاؤ کین یو انڈرسٹینڈ دی سائیکالوجی آف دی مائنڈ آف پروفٹ؟ خدا تو یہ رسول تو یہ کہتے ہیں اور قرآن میں کہتے ہیں میرا اللہ کے ساتھ ایک وقت مقرر ہے جب میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں وہ مجھے کھلاتا پلاتا. اب بتاؤ یہ کون سا لمحہ ہو؟ ہاؤ کین یو اسیس اے پرسن وچ از سو کلوز کہ آپ کو بتائیں میں رسول اللہ نے کیا کہا اللہم رفیق الاعلیٰ. اب آپ ڈکشنریاں جاؤ اور دیکھو رفیق کا ترجمہ کیا ہوا. اس بندگی کا تو رینک اتنا بڑا ہے. سبحان اللہ، پہلے خدا اپنی تعریف پھر اپنے بندگی کرتا ہے. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی، یعنی اندازہ کرو کہ خدا پہلے اپنی تعریف کرتا ہے پھر اپنے، یعنی بندگی اتنا بڑا مقام ہے. مگر افسوس یہ ہے کہ نصیب ایک کو ہے. میں اس کی بندگی کا مقام نہیں پورا کر سکتا. پیغمبروں کو جب شفاعت کے دن ان سے کہا جائے گا ان کا نہیں ہم وہ بندگی نہیں ادا کر سکے جو خدا کے. اور سب سے خوبصورت شعر حسان بن ثابت کا کیا یا رسول اللہ جو آپ نے اپنے بارے میں چاہا نا آپ کو ویسے بنا دیا گیا. تو اتنے بڑی عزت اور تکریم والے انسان کے سامنے ہمیں صرف ایک ہدایت ہے کہ بس عبادت نہیں. یہ اس نے سکھایا نا ہمیں عبادت نہیں کرنی. مگر آپ دیکھو اس سے پہلے جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آداب نہیں سکھائے تھے تو حضرت داؤد نے کہا مائی لارڈ اینڈ مائی لارڈ. جب انہوں نے اوپر سے کہا آپ نامہ قدیم پرول کے دیکھو کہ انہوں نے یہ بول کے کہا مائی لارڈ اینڈ مائی لارڈ، یہ ایک تو اللہ کا نام لیا اور دوسرا بھی یہی کہا مائی لارڈ اینڈ مائی لارڈ. فارقلیت کا لفظ استعمال کیا. اور حضرت عیسیٰ نے برناباس سے انجیل میں یہاں تک کہا کہ اگر میرے بس میں ہوتا تو میں اس کے جوتے کے تسمے باندھتا. یہ حضرت عیسیٰ نے کہا جو اتنے بڑے پیغمبر ہیں جن میں روح القدس بولتا ہے وَأَيَّدْنَا بِهُ روح القدس. تو اصل میں رسول اللہ کی کوئی تعریف کا حق ادا کر ہی نہیں سکتا. اور اختلاف کرنے والا کم نظر اور بے نصیب ہے. آپ اس پر طرز کھا سکتے ہو، ایگریمنٹ نہیں ہو سکتا. وما علینا الا البلاغ. جناب محترم پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب ہمارے عہد کی ایک ایسی شخصیت ہیں کہ جن کا جیسے آپ نے ان کی باتیں سنی ہیں تو یہ اتنا بڑا اعزاز ہے کہ آپ پوری زندگی اس کا ذکر کریں گے کہ ہم نے بالمشافہ پروفیسر صاحب کی گفتگو سنی تھی. اور آپ نے جیسے سن لیا کہ اس میں اللہ پاک کو ترجیح اول بنانا کہ سب سے بڑا احتساب تو ہم جب اپنی پولیس سروس میں اپنے فرائض انجام دیتے ہیں جو انتہائی اہم نوعیت کے ہیں، ان کا تعلق انسان کی جان مال آبرو کے ساتھ ہوتا ہے. تو اگر یہ تصور ہو کہ اللہ تعالیٰ نگران ہے، ہمیں دیکھ رہا ہے، تو اس سے بڑا احتساب اور اس سے بڑی نگرانی تو کوئی نہیں ہو سکتی. اور دوسرا جو انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا تو یہی دو خلاصہ ہے ان کے گفتگو کا. باقی آپ ان کی کتابیں بھی پڑھیں، یوٹیوب پہ بھی ان کے کلپ ہیں، ان کی اپنی ویب سائٹ بھی ہے. تو یہ ہے کہ جس طرح پروفیسر صاحب نے کہا کہ ذکر کرنے والا جو ہے وہ حفاظت میں رہتا ہے، محفوظ رہتا ہے. تو مجھے امید ہے کہ آپ اچھا سبق سیکھ کے یہاں سے جا رہے ہیں. اور ہمارے عہد کی ایک بہت بڑی شخصیت ہیں پروفیسر صاحب جن کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے بہت زیادہ، اور آپ کو یہ شرف اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ آپ نے ان کی گفتگو سنی ہے. تھینک یو. میں سر آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ جلوہ مقدر ظرف نظر دیکھتے رہے، کیا دیکھتے انہیں ہم